ذرا سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ مدینہ کی فضا میں ایک گہرا سناٹا ہے، ایک بے یقینی ہے، اور سب سے بڑا سوال جو ہر ذہن میں ہے وہ یہ کہ اب کیا ہوگا؟ اس نئی ریاست کو، اس امت کو اب کون سنبھالے گا؟ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جہاں ایک چھوٹا سا بھی غلط فیصلہ سب کچھ بکھیر سکتا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ طاقت یا وراثت کی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ ہمیں تاریخ کا پہلا پرامن انتقال اقتدار دیکھنے کو ملتا ہے، جس کی بنیاد مشاورت، اتفاق رائے اور کچھ بہت ہی بنیادی آئینی اصولوں پر رکھی گئی، اور اس سارے عمل کے مرکز میں تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج ہم اسی موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے ان فیصلوں پر بات چیت کا پہلا حصہ ہے جنہوں نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ ہم ظہیر احمد میر کی کتاب دی فاؤنڈیشنز آف اسلامک اسٹیٹ کی روشنی میں ان کے دور خلافت کے ابتدائی 4 نکات کا جائزہ لیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک بحران کو ایک مضبوط آئینی نظام میں کیسے بدلا گیا۔ عملی سبق ہے۔ ہم جن اصولوں پر بات کریں گے، جیسے مشاورت سے قیادت کا انتخاب، اتفاق رائے سے حکومت کا جواز اور اہلیت کو بنیاد بنانا، یہ وہ تصورات ہیں جو آج کی جدید جمہوریتوں کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی جڑیں 1400 سال پہلے کے اس واقعے میں کتنی گہرائی تک موجود ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک قسم کا سیاسی بلو پرنٹ تھا۔ اگر ایسا ہے تو اس بلو پرنٹ کا پہلا حصہ کیا تھا؟ مطلب وہ پہلا قدم کیا تھا جو اس خلا کو پر کرنے کے لیے اٹھایا گیا؟ کیونکہ اس وقت تو کوئی تحریری آئین یا جانشینی کا قانون موجود نہیں تھا۔ بالکل، یہی جو سب سے بڑا چیلنج تھا۔ کوئی طے شدہ طریقہ کار تھا ہی نہیں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلا قدم اٹھایا وہ خود ایک اصول بن گیا۔ انہوں نے افراتفری کو حاوی نہیں ہونے دیا۔ جیسے ہی انہیں انصار کے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہونے کی اطلاع ملی، وہ حضرت عمر اور دوسرے بڑے صحابہ کے ساتھ فوراً وہاں پہنچ گئے۔ ان کا مقصد کسی پر غلبہ حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ امت کا سب سے بڑا فیصلہ وہ بند کمروں میں یا کسی ایک گروہ کی طرف سے نہ ہو، بلکہ سب کے سامنے اجتماعی مشاورت سے ہو۔ اچھا، یعنی یہ صرف ایک میٹنگ نہیں تھی بلکہ یہ اس اصول کا عملی اعلان تھا کہ قیادت کا فیصلہ اب تلوار سے نہیں بلکہ بات چیت سے ہوگا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ تھا۔ اس عمل نے ریاست کی بنیاد میں شورا یعنی مشاورت کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ استھاپت کر دیا۔ یہ آج کے دور کے آئینی ایمرجنسی سے بہت ملتا جلتا ہے۔ جب کسی ملک کا سربراہ اچانک انتقال کر جائے تو آئین فوراً حرکت میں آتا ہے نا۔ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے تاکہ اقتدار کی منتقلی پرامن اور منظم طریقے سے ہو اور ملک انتشار کا شکار نہ ہو۔ یہاں آئین تو نہیں تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آئینی روایت کی بنیاد رکھ دی۔ لیکن اگر یہ مشاورت کا عمل نہ ہوتا تو ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا تھا؟ کیا اس وقت خانہ جنگی یا کم از کم گہری تقسیم کا کوئی حقیقی خطرہ موجود تھا؟ یقیناً خطرہ بہت حقیقی تھا۔ دیکھیں، عرب معاشرہ قبائلی تفاخر اور عصبیت پر قائم تھا۔ اگر مہاجرین اور انصار اپنے اپنے امیدواروں پر اڑ جاتے یا کوئی طاقتور قبیلہ اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرتا تو یہ نوزائیدہ امت ٹکڑوں میں بٹ سکتی تھی۔ سقیفہ میں مشاورت کا اصول قائم کر کے اس سب سے بڑے خطرے کو ٹال دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا گیا تاکہ بات چیت ہو، لیکن بات چیت شروع ہوتے ہی ایک بڑا اختلاف سامنے آ گیا، ٹھیک ہے، مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ یہ اختلاف تھا کیا اور یہ اتنا سنگین کیوں تھا؟ یہ اختلاف بہت فطری تھا۔ انصار کا موقف تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو اس وقت پناہ دی جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مدینہ کی ریاست ان کی سرزمین پر قائم ہوئی، انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے جنگیں لڑی ہیں، لہٰذا قیادت پر ان کا حق ہے۔ دوسری طرف مہاجرین کی دلیل تھی کہ وہ اسلام قبول کرنے والے اولین لوگ ہیں، انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے یعنی قریش سے ہیں جن کی قیادت کو باقی عرب قبائل آسانی سے تسلیم کر لیں گے۔ تو دونوں طرف بہت مضبوط دلائل تھے۔ یہ تو ایک ایسی صورتحال لگ رہی ہے جہاں کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو۔
ایسے میں حضرت ابو بکر نے اس تقسیم کو کیسے روکا؟ انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ ہم حاکم ہوں گے، تم وزیر بنو گے۔ اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ کیا یہ کوئی حکم تھا یا کوئی سیاسی فارمولہ؟ یہ حکم نہیں تھا، بلکہ ایک شاندار سیاسی بصیرت پر مبنی فارمولا تھا۔ یہ ونر ٹیکس آل والی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ انہوں نے پہلے انصار کی تمام خدمات اور قربانیوں کا کھل کر اعتراف کیا، ان کی عظمت کو تسلیم کیا۔ پھر انہوں نے ایک عملی حقیقت پیش کی کہ عرب کا مزاج قریش کے علاوہ کسی کی قیادت قبول نہیں کرے گا، جس سے انتشار پھیلے گا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حکومت صرف ہماری ہے، بلکہ کہا من الامراء ومنکم الوزراء، یعنی امیر ہم میں سے ہوں گے اور وزیر تم میں سے۔ اسے ہم آج کی سیاسی زبان میں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیا یہ مخلوط حکومت یا پاور شیئرنگ جیسا کوئی تصور تھا؟ اس وقت کے ماحول میں اختیارات کی ایسی تقسیم یہ کتنی انقلابی بات تھی؟ یہ بالکل پاور شیئرنگ کا ہی تصور تھا۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ ریاست صرف ایک گروہ نہیں چلا سکتا، بلکہ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی سمجھوتا نہیں تھا، بلکہ ایک اصولی موقف تھا کہ حکومت میں سب کی نمائندگی ہوگی۔ اس ایک جملے نے انصار کا غصہ ٹھنڈا کر دیا، اور انہیں محسوس ہوا کہ انہیں دیوار سے نہیں لگایا جا رہا، بلکہ نظام کا ایک کلیدی حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی لمحے سے حکومت کے جواز کا ایک نیا اصول سامنے آیا، اور وہ تھا اتفاق رائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر انصار اور مہاجرین نے پیروی کی، تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اسلامی ریاست میں طاقت کا سرچشمہ کوئی ایک فرد یا قبیلہ نہیں، بلکہ امت کا اجتماعی اتفاق ہے۔ اچھا، تو مشاورت کا اصول قائم ہو گیا، پھر اتفاق رائے بھی ہو گیا۔ لیکن ہزاروں صحابہ میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیوں؟ اس وقت تو اور بھی بہت سینئر و قابل لوگ موجود تھے۔ وہ کیا خاص معیار تھا جس پر سب متفق ہوئے؟ کیا یہ ان کی عمر تھی یا قبیلہ یا کچھ اور؟ یہ اس پورے واقعے کا تیسرا اور شاید سب سے اہم آئینی نقطہ ہے۔ ان کا انتخاب کسی خاندانی وراثت، قبائلی اثر و رسوخ یا ذاتی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ اس کی بنیاد خالصتاً اہلیت، کردار اور امت کے ان پر اعتماد پر تھی۔ جب انتخاب کا نازک مرحلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی دلیل دی جس کا کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا، اے ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دین کے معاملے میں، یعنی نماز کی امامت کے لیے ہم سب پر مقدم کیا، تو ہم آپ کو اپنی دنیا کے معاملے میں پیچھے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ تو دلیل یہ تھی کہ جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں روحانی پیشوا کے طور پر منتخب کیا، وہی سیاسی قیادت کے لیے سب سے زیادہ اہل ہے۔ یعنی اخلاقی اختیار ہی سیاسی اختیار کی بنیاد ہے۔ بالکل، اور یہ میریٹوکریسی یعنی اہلیت پر مبنی نظام حکومت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس انتخاب نے یہ اصول طے کر دیا کہ قیادت کا حق اسے نہیں ملتا جو سب سے امیر ہو یا جس کا قبیلہ سب سے بڑا ہو، بلکہ اسے ملتا ہے جس کا کردار سب سے مضبوط ہو، جس کی اسلام کے لیے خدمات سب سے زیادہ ہوں اور جس پر لوگ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی، ان کا سب سے پہلے اسلام قبول کرنا، غار تھور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، اپنا سارا مال اسلام پر خرچ کر دینا، یہ سب ان کی اہلیت کا ثبوت تھا۔ لہٰذا ان کا انتخاب موروثیت پر قابلیت کی فتح تھی۔ ٹھیک ہے، تو لیڈر کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر ہو گیا، لیکن اس انتخاب کو قانونی یا آئینی شکل کیسے دی گئی؟ یہاں بیعت کا تصور سامنے آتا ہے، جسے میرے خیال میں آج کل بہت سے لوگ ٹھیک سے نہیں سمجھتے۔ کیا یہ صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وفاداری کا حلف اٹھانا تھا؟ اس وقت تک بیعت کا تصور زیادہ تر قبائلی تھا۔ ایک سردار اپنے قبیلے کے لوگوں سے اپنی وفاداری کی بیعت لیتا تھا، لیکن اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تصور کو ایک انفرادی عمل سے اٹھا کر ایک اجتماعی اور آئینی معاہدے کی شکل دے دی۔ سقیفہ میں جو ہوا وہ ایک طرح سے پارلیمانی رہنما کا انتخاب تھا، جہاں اکابرین نے فیصلہ کیا، لیکن اصل آئینی عمل اگلے دن مسجد نبوی میں ہوا۔ مسجد میں کیا ہوا؟ اس عوامی بیعت کی کیا اہمیت تھی؟
اگلے دن ایک عوامی اجتماع بلایا گیا اور مدینہ کے ہر شخص، مرد اور عورت کو دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور نئے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یہ عمل محض ایک رسم نہیں تھا، اس نے 3 بنیادی آئینی اصول قائم کیے۔ پہلا، شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی، کیونکہ سب کچھ کھلے عام سب کے سامنے ہو رہا تھا۔ دوسرا، عوامی رضامندی یعنی پاپولر کنسنٹ، کیونکہ کسی کو مجبور نہیں کیا گیا، ہر شخص نے اپنی آزاد مرضی سے اس معاہدے کو قبول کیا۔ اور تیسرا، احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی۔ اسی بیعت کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشہور خطبہ دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا، اگر میں سیدھا چلوں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں غلط راستے پر جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ تو یہ بیعت دراصل ریاست اور اس کے پہلے سربراہ کے درمیان ایک معاشرتی معاہدہ یعنی سوشل کانٹریکٹ تھا؟ بالکل یہی ہے، یہ ایک باقاعدہ معاہدہ تھا جس میں عوام حکمران کی اطاعت کا وعدہ کر رہے تھے، لیکن یہ اطاعت مشروط تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی سے، اور حکمران عوام کے سامنے جوابدار رہنے کا عہد کر رہا تھا۔ اگر ہم اس کا موازنہ آج کے دور سے کریں تو یہ کسی صدر یا وزیر اعظم کے اوتھ آف آفس سے کہیں زیادہ گہرا عمل ہے۔ آج کا حلف آئین کی کتاب پر ہوتا ہے، اس وقت یہ حلف براہ راست عوام کے سامنے ان کی رضامندی سے ہو رہا تھا۔ اس نے حکومت کو حقیقی معنوں میں عوامی جواز بخشا۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ان سب باتوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ بحران کے اس ایک دن میں حکمرانی کے 4 بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے۔ پہلا، ریاست کے بڑے فیصلے اجتماعی مشاورت یعنی شورا سے ہوں گے۔ دوسرا، حکومت کا حقیقی جواز طاقت سے نہیں بلکہ عوام کے اتفاق رائے سے حاصل ہوگا۔ تیسرا، قیادت کا معیار خاندانی پس منظر نہیں بلکہ کردار، اہلیت اور خدمت ہوگی۔ اور چوتھا، حکمران اور عوام کا رشتہ ایک شفاف، رضاکارانہ آئینی معاہدے یعنی بیعت پر قائم ہوگا، جس میں حکمران جواب دہ ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ ان 4 اصولوں نے مل کر تاریخ کے ایک انتہائی نازک لمحے کو انتشار سے بچایا اور ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو اپنے وقت کے اعتبار سے ناقابل یقین حد تک جدید تھی۔ اور یہاں میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ 1400 سال پہلے ایک عوامی اجتماع میں بیعت کے ذریعے قائم ہونے والا یہ معاشرتی معاہدہ آج کے دور میں حکومت اور عوام کے تعلق کو لے کر ہماری سمجھ سے کس طرح مختلف یا ملتا جلتا ہے؟ کون سے عناصر جیسے عوامی رضامندی اور اہلیت کا اصول آج بھی قائم ہے، اور کن چیزوں میں جیسے اس معاہدے کو نافذ کرنے کے طریقوں میں وقت کے ساتھ تبدیلی آ گئی ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آج کے سیاسی نظاموں کو ایک گہری تاریخی بصیرت کے ساتھ پرکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلا چیلنج تو ریاست کی بقا کا تھا، اور اس کا تعلق زکوٰۃ کے مسئلے سے جڑا تھا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ کچھ طاقتور قبائل نے زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ جی، اور یہ بظاہر ایک مالیاتی مسئلہ لگتا ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ دیکھیں، ان قبائل کا موقف تھا کہ ان کا معاہدہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا، ریاست مدینہ سے نہیں۔ تو اصل میں یہ پیسہ بچانے کا معاملہ نہیں تھا، یہ سیدھا سیدھا ریاست کی حاکمیت کو، مطلب اس کی اتھارٹی کو للکارنے والی بات تھی۔ اچھا، یہ ایسا ہی تھا جیسے ملکی چند بڑی کارپوریشنز کہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں حکومت پسند نہیں۔ ریاست کی بنیادیں ہل گئی تھیں۔ اور ایسے نازک موقع پر جہاں سیاسی مصلحت شاید یہ ہوتی کہ نرمی برتی جائے، حضرت ابوبکر نے ایک انتہائی سخت موقف اختیار کیا۔ انہوں نے کہا، اگر وہ رسی کا ایک ٹکڑا بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ یہ تو بہت شدید رد عمل تھا۔ کیا اس پر اختلاف نہیں ہوا؟ شدید اختلاف ہوا۔ کئی بڑے صحابہ کا خیال تھا کہ ریاست پہلے ہی اندرونی اور بیرونی خطرات میں گھری ہے، ایک نیا محاذ کھولنا دانشمندی نہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر کے لیے یہ اصول کا معاملہ تھا۔ یہاں دلچسپ بات یہ نہیں کہ انہوں نے کیا کہا، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے کیوں کہا۔ یہ فیصلہ اس اصول کو قائم کر رہا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے آپ کتنے ہی طاقتور یا با اثر کیوں نہ ہوں۔ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ بالکل۔ اس ایک فیصلے نے واضح کر دیا کہ ریاست قبائلی وفاداریوں یا ذاتی پسند ناپسند پر نہیں بلکہ غیر متغیر اصولوں پر چلے گی۔ یہ کسی بھی آئینی ریاست کی، آپ کہہ لیں، پہلی اینٹ ہے۔ اچھا، تو قانون کی حکمرانی تو قائم ہو گئی، لیکن قانون کو نافذ کرنے کے لیے ایک حکومت بھی تو چاہیے تھی، اور اس وقت تو کوئی باقاعدہ سرکاری ڈھانچہ موجود نہیں تھا۔
حضرت ابو بکر نے جس طرح حکومت کی تشکیل کی وہ اپنے آپ میں ایک حیران کن قدم تھا۔ بالکل، اور یہ ہمیں دوسرے بنیادی اصول کی طرف لاتا ہے، یعنی اختیارات کی تقسیم۔ ہمارے ماخذ کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست کے تمام اختیارات اپنی ذات میں جمع نہیں کیے۔ انہوں نے مالیات کے لیے الگ ذمہ دار مقرر کیا، عدلیہ کے لیے الگ اور فوجی معاملات کے لیے الگ ماہرین مقرر کیے۔ خلیفہ کی حیثیت ایک نگران کی تھی، لیکن ہر شعبہ اپنے ماہر کے تحت خود مختاری سے کام کر رہا تھا۔ ایک منٹ، یہ بات مجھے بہت حیران کر رہی ہے۔ ایک شخصیت جو مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی رہنما ہے، وہ خود اپنے اختیارات کم کر رہی ہے؟ یہ تو آج کے حکمرانوں کے لیے بھی ایک ناقابل تصور بات لگتی ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ یہی تو وہ نقطہ ہے جو 1400 سال بعد بھی اتنا جدید لگتا ہے۔ دیکھیں، اس کے پیچھے سوچ بہت گہری تھی۔ ماخذ کا بنیادی سبق یہ ہے کہ جب تمام طاقت ایک شخص یا ایک ادارے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ لازمی طور پر ظلم اور کرپشن کو جنم دیتی ہے۔ طاقت کو تقسیم کرنا دراصل چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام قائم کرنا ہے۔ اچھا، جب عدلیہ آزاد ہوگی تو وہ انتظامیہ کا احتساب کرے گی۔ جب مالیاتی ادارہ خود مختار ہوگا تو وہ حکمرانوں کو منمانی سے روکے گا۔ یہ اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ حکومت شخصیت پرستی پر نہیں بلکہ مضبوط اداروں پر کھڑی ہو، جو کسی کے آنے یا جانے سے متاثر نہ ہوں۔ تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ جس دور میں دنیا بھر میں بادشاہ اور شہنشاہ اپنی مرضی کو ہی قانون سمجھتے تھے، یہاں ایک ایسا نظام بن رہا تھا جہاں حکمران خود کو اداروں کے سامنے جواب دہ بنا رہا تھا؟ یہ تو صدیوں کا نظریاتی فرق ہے۔ بلا شبہ یہ ایک انقلابی تصور تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلامی طرز حکمرانی میں اہلیت اور تخصص کو کتنی اہمیت دی گئی۔ ہر کام اس کے ماہر کے سپرد کیا جا رہا تھا، نہ کہ ذاتی وفاداروں کے۔ اچھا، تو اختیارات تقسیم کر دیے گئے، مالیات، دفاع، عدلیہ، لیکن ان تقسیم شدہ شعبوں کو چلانے والے بڑے فیصلے کیسے کرتے تھے؟ کیا وہ مکمل طور پر خود مختار تھے یا انہیں بھی کسی سے پوچھنا پڑتا تھا؟ بہت اہم سوال ہے، اور یہ ہمیں تیسرے ستون کی طرف لے جاتا ہے، مشاورت یعنی شورا۔ اختیارات تقسیم کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہر کوئی اپنی مرضی کرے۔ تمام بڑے اور پالیسی نوعیت کے فیصلے اجتماعی دانش کی روشنی میں کیے جاتے تھے۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال ہمارے ماخذ میں موجود ہے؟ سب سے بڑی مثال مرتدین اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جنگ کا فیصلہ ہے۔ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بہت واضح اور سخت تھا کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اس سے متفق نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان لوگوں سے نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ تو یہاں تو ریاست کے دو سب سے بڑے رہنماؤں کے درمیان اختلاف رائے تھا۔ اس صورتحال کو کیسے سنبھالا گیا؟ یہیں پر شورا کے ادارے کی خوبصورتی سامنے آتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے مسلط نہیں کی۔ انہوں نے تمام بڑے صحابہ کو جمع کیا اور کئی دن تک اس معاملے پر کھلی بحث ہوئی۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ کوئی رسمی میٹنگ نہیں تھی، بلکہ ایک شدید فکری اور مدلل بحث تھی، جس میں ہر پہلو کا جائزہ لیا گیا۔ آخرکار دلائل کی بنیاد پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا کو اپنے موقف پر قائل کر لیا اور ایک متفقہ لائحہ تیار ہوا۔ اچھا، اس سے یہ واضح ہوا کہ شورا صرف ایک مشورہ نہیں تھا، بلکہ فیصلہ سازی کا ایک لازمی آئینی حصہ تھا۔ حاکم وقت بھی اجتماعی فیصلے کا پابند تھا۔ تو یہ ایک طرح کا کابینہ سسٹم تھا جہاں وزیر اعظم کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لیتا ہے۔ لیکن کیا خلیفہ اگر چاہتا تو صحابہ کی رائے کو نظر انداز کر سکتا تھا؟ مطلب اس کی آئینی حیثیت کیا تھی؟ نظریاتی طور پر خلیفہ حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا تھا، لیکن عملی طور پر ایسا کرنا شورا کے ادارے کی روح کے خلاف تھا۔ یہ ایک غیر تحریری آئینی روایت قائم ہو رہی تھی کہ امت کے بڑے معاملات میں امت کی اجتماعی دانش کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ یہ انتظامی طاقت پر ایک اخلاقی اور سیاسی چیک تھا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ قانون سب سے اوپر ہے، اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے ادارے ہیں جن کے اختیارات تقسیم ہیں، اور وہ ادارے بڑے فیصلے مشاورت سے کرتے ہیں۔ یہ نظام تو بہت مکمل لگتا ہے، لیکن ایک آخری سوال باقی ہے۔ اس پورے ڈھانچے کے اوپر جو شخص بیٹھا ہے، یعنی خود خلیفہ،
اس کا احتساب کون کرے گا؟ کیا چیز اسے غلطی کرنے سے روکے گی؟ اور یہی وہ چوتھا اور شاید سب سے طاقتور اصول ہے جس نے اس پورے نظام پر مہر لگا دی، یعنی حکمران کا احتساب۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت سنبھالتے وقت کی گئی پہلی تقریر ہے۔ وہ تقریر آج بھی کسی بھی جمہوری ریاست کا منشور ہو سکتی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، لوگو، مجھے تم پر حاکم بنایا گیا ہے، حالانکہ میں تم میں سے بہترین نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں، میری اطاعت کرو، اور اگر میں ان کی نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت لازم نہیں۔ یہ تو ایک ناقابل یقین بیان ہے۔ ایک حکمران اپنی پہلی تقریر میں لوگوں کو خود کو ٹوکنے اور اپنی نافرمانی کرنے کا حق دے رہا ہے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں، یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ یہ حکمران کے لامحدود اور مطلق اختیار کے تصور کی مکمل نفی ہے۔ اس ایک جملے میں انہوں نے واضح کر دیا کہ ان کی حکومت کی بنیاد عوام کا اعتماد ہے۔ ان کی اطاعت غیر مشروط نہیں بلکہ آئین اور شریعت کی پاسداری سے مشروط ہے۔ اگر حکمران خود قانون توڑے گا تو عوام نہ صرف اس کی اطاعت سے آزاد ہیں بلکہ ان پر لازم ہے کہ اسے سیدھا کرے۔ یہ عوامی احتساب کا وہ تصور ہے جس تک پہنچنے میں دنیا کو صدیاں لگ گئیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ حاکم قانون کا تابع ہے، قانون سے بالاتر نہیں۔ تو اگر ہم ان سب نکات کو جوڑیں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ ایک ٹوٹتی ہوئی ریاست کو 4 ستونوں پر کھڑا کیا گیا۔ پہلا، قانون کی بالادستی جس کے سامنے سب برابر ہیں۔ دوسرا، اختیارات کی تقسیم تاکہ کوئی ایک شخص یا ادارہ آمر نہ بن جائے۔ تیسرا، اجتماعی فیصلوں کے لیے مشاورت کا ادارہ۔ اور چوتھا، خود حکمران کی عوام اور قانون کے سامنے جواب دہی۔ بالکل، اور یہ چاروں اصول مل کر ایک بحران کو ایک مستقل آئین کی شکل دے دیتے ہیں۔ ان فیصلوں نے قیادت کا معیار ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اب سربراہی کا حق خاندانی وجاہت یا قبائلی طاقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اہلیت، امانت اور خدمت کی بنیاد پر تھا۔ قانون کو جذبات اور ذاتی تعلقات پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ یہ ایک ایسا ماڈل تھا جہاں ایمان، عقل اور قانون مل کر ایک منصفانہ اور مستحکم حکومت کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ اس گفتگو کے اختتام پر میں اپنے ماخذ سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گی جو اس پوری بحث کو سمیٹتا ہے۔ طاقت ان کی منزل نہیں، خدمت ان کا مقصد تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھایا کہ جب ایمان، شریعت اور انصاف ایک لڑی میں پروئے جائیں تو انتشار تہذیب میں بدل جاتا ہے اور تاریخ آئین بن جاتی ہے۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے، اور یہاں میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ ان بنیادی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور میں کسی بھی نظام حکومت کی کامیابی یا ناکامی کو پرکھنے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کیا قانون کی حکمرانی، اختیارات کی تقسیم، مشاورت اور احتساب جیسے اصول آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں جتنے 1400 سال پہلے تھے؟